وہ بے حد اداس تھا کیونکہ آج بھی اسے ابلا ہوا دلیا ہی تیار کر کے زہر مار کرنا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش وہ ایسا خشک دلیا ایجاد کرنے میں ہی کامیاب ہو جائے جس کا ذائقہ انڈوں اور بنے ہوئے گوشت جیسا ہو۔ توہن کراہن اس نے نفسیات کی کتاب اٹھا لی اور وہ باب کھول لیا جس میں سخت دل اور دوسروں پر غالب آنے کی ترکیبیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک پیراگراف پڑھ کر اس نے کتاب بند کر دی۔ کوتا کامد نوجوان تھا کیونکہ وہ کسی پر غالب آنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک کوتا کامد نوجوان تھا، بے حد شریف النفس بلکہ بزدل لڑکا تھا۔ وہ حیرانی سے یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر اس نے کسی پر غالب آنے کی کوشش کی اور جواباً وہ شخص ہی اس پر غالب آ گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے کتاب بند کر دی اور اپنے باورچی خانے کی میلی کچیلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ دوسروں پر غالب آنے والی کوئی ترکیب فوری طور پر اپنے بڑبولے پڑوسی پر آزما ڈالے۔ وہ جاک نامی ایک پہاڑ نما آدمی تھا اور اس کی بیوی بڑی ہی نٹ کھٹ تھی۔ اگر وہ حسین نہ ہوتی تو شاید ایلمو جاک کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی مسز جاک کے دانت توڑنے کی بھی خواہش ضرور کرتا، لیکن وہ اس کے خوابوں کی مخلوق تھی، اس کے تخیلات کا مرکز تھی اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اس میں کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جاک اور مسز جاک دونوں کی طرف سے ہر وقت اذیت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ وہ خوابوں اور خیالوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اس نے دلیے کا پیالہ اٹھا کر سنک میں الٹ دیا اور نل کھول دیا۔ جب تک دلیے کا آخری دانہ بھی سنک میں بہہ نہیں گیا وہ یہی سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے آج اسے اپنی ایجاد کی تکمیل میں کامیابی ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ عنقریب دولت مند ہو جائے گا۔ تب وہ اپنی منظور نظر مسز جاک پر یہ ثابت کر دے گا کہ آدمی صرف وہی نہیں ہوتا جس کے بازوں کی مچھلیاں اور ریشے مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ اس جیسے کمزور اور کوتا کامد بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ اپنی شخصیت کی تکمیل اسے صرف دولت ہی کے ذریعے ہوتی ہوئی نظر آتی تھی اور دولت حاصل کرنے کے لیے کسی کارآمد ایجاد کا ہونا ضروری تھا۔ کئی دنوں سے ایک خاص نظریے پر کام کر رہا تھا اور اسے توقع تھی کہ آج یا کل میں اس کی ایجاد پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے بدلے، حالانکہ جن کپڑوں کو اس نے اتارا تھا وہ پہنے جانے والے کپڑوں میں سے قدرے بہتر تھے، لیکن وہ کام پر جانے سے پہلے کپڑے بدلنے کا عادی تھا۔ خواہ میلے کچیلے اور پھٹے پرانے لباس کی جگہ دوسرا پھٹا پرانا اور میلا کچیلا جوڑا ہی کیوں نہ پہن لے۔ اس نے ریک سے دوبارہ وہی کتاب اٹھا لی کہ طاقت کے ذریعے دوسروں پر غالب آیا جا سکتا ہے۔ وہ کتاب پڑھتا ہوا آگے بڑھا تو اسے ایک ڈبے سے ٹھوکر لگ گئی۔ وہ منہ کے بل گر گیا، کرا کر اٹھا اور سنبھل کر دوبارہ آگے بڑھا تو اس کا پاؤں بلی پر پڑ گیا، جو بڑے زور سے چیخی تو مارے خوف کے اس کی گگی بن گئی۔ وہ ایک بار پھر منہ کے بل فرش پر آ رہا، کراہتا ہوا اٹھا تو اس کے ٹخنے میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بلی نے جہاں پنجہ مارا تھا وہاں اب جلن ہونے لگی تھی اور خراشوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا تو بلی کو پچکارنے کے علاوہ اسے معذرت کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اسی کمرے سے کچھ فاصلے پر واقع ایک گیراج میں اپنا تحقیقی کام کرتا تھا۔ وہ عقبی دروازے سے نکلا تو دل ہی دل میں دعا کرتا رہا تھا کہ کہیں جاک اور مسز جاک سے مڑبھیڑ نہ ہو جائے۔ ان دونوں کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ عقبی دروازے سے نکلتے وقت اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پیدا نہ ہو، لیکن وہ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا اسے مسز جاک کی تیز آواز سنائی دی۔ اے جاک، پلے کی طرف دیکھو، یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہماری نظروں میں آئے بغیر اس منحوس گیراج تک پہنچ جائے۔ لعنت ہو تم پر میری منظور نظر۔ ایلمو نے اسے زیر لب گھسا اور پھر سوچا کہ اسے ان دونوں کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اوئے پلے، جاک کی داڑھ سنائی دی، تمہارے گراج کی روشنی نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی بندوبست کر لو، ورنہ میں تمہاری تمام بتیاں گل کر دوں گا۔ ایلمو نے نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دونوں ابھی تک اسے دکھائی نہیں دیے تھے۔ نہ جانے ان کم بختوں نے اسے کیسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے گیراج کی روشنی ان دونوں کے لیے زحمت کا باعث نہیں بن رہی ہے، کیونکہ اس نے تمام کھڑکیوں پر دبیز سیاہ کاغذ چسپاں کر دیا تھا اور روشنی کی ایک کرن بھی گیراج سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنے موقف کے سلسلے میں دفاعی بات چیت کرے، لیکن کمزوری غالب آ گئی تو اس نے منمناتی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے مسٹر جاک، میں اس سلسلے میں محتاط رہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے افسوس ہے۔ مسز جاک نے اپنے شوہر سے کہا، اسے حقیقی افسوس سے روشناس کرا دو جاک، ایک گھونسا رسید کر کے اسے گراج تک پہنچا دو۔ جاک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیوی کی کوئی فرمائش ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن اس کمبخت پلے کو گھونسے مارنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تو ہو۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ایک اور شکایت گڑھ لی، اور تم رات کو اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجاتے ہو؟ جی چاہتا ہے کہ وہ ریڈیو اٹھا کر میں تمہارے حلق میں ٹھونس دوں۔ ایلمو اب مسز جاک کے گراج کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے اس کا گراج زیادہ دور نہیں تھا
لیکن اب اسے وہ مقام میلوں دور لگ رہا تھا کیونکہ جاک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ 6 فٹ 3 انچ قد، موٹی موٹی شاخوں جیسے بالوں سے بھرے ہوئے بازو اور کسی ڈول جیسا پیٹ دیکھ کر مارے خوف کے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے پیچھے وہی حسین عورت کھڑی تھی جسے ایلمو اپنے خوابوں کی ملکہ سمجھتا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس بار جاک کا لہجہ بے حد خونخوار ہو گیا تھا۔ ایلمو کا جی چاہا کہ وہ اسے صاف لفظوں میں بتا دے کہ اس کے پاس ریڈیو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جاک اپنی بیوی کی فرمائش پر اسے ایک گھونسا رسید کرنے کی آرزو میں فوراً کہے گا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھتا ہے۔ میں اب اسے دھیمی آواز میں بجایا کروں گا، اس نے منمناتی ہوئی آواز میں جواب دے کر اپنی دانست میں بات ہی ختم کر دی۔ میں اب اسے دھیمی آواز میں بجایا کروں گا، مسز جاک نے، جس کا نام گلس تھا، اس کی نقل اتارتے ہوئے دہرایا۔ پلے کو دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بیلٹ نکالو اور اس کی کھال ادھیڑ دو، اس نے اپنے شوہر سے کہا۔ یہ اتنی مار نہیں سہ سکتا، جاک نے اپنی پتلون سنبھالتے ہوئے کہا جو اس کی تن سے پھسلنے لگی تھی۔ اسے ایک غصہ تو ضرور رسید کر دو۔ فلس چیخ پڑی۔ جاک کو غالباً اس غلیظ اور بزدل لڑکے پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی تو ایلمو کو موقع مل گیا۔ وہ بھاگ نکلا اور چند ہی چھلانگوں میں اپنے گراج میں جا پہنچا۔ اندر جا کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پسینہ اب اس کی پیشانی پر ہی نہیں، اس کے چہرے اور جسم کے ہر حصے پر پھوٹ پڑا تھا اور وہ تھر تھر کانپ بھی رہا تھا۔ جب تم باہر آؤ گے تو میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ باہر سے جاک کی للکار سنائی دی۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ ایلمو نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے منتشر اعصاب کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے والدین نے انتقال کے بعد اس کے لیے جو کچھ چھوڑا تھا وہ تیزی سے سکڑتا جا رہا تھا، اس لیے اسے جلد از جلد کوئی ایسی چیز تیار کر لینی چاہیے تھی جس سے اس کی آمدنی کا کچھ سلسلہ شروع ہو جاتا، ورنہ نوبت فاقوں پر پہنچ سکتی تھی۔ اس نے کام کا آغاز کرنے کے لیے گیراج کا بلب روشن کرنے کی کوشش کی تو آگے بڑھتے ہوئے اس کا گھٹنا کار سے ٹکرا گیا۔ اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ اسے اس ٹوٹی پھوٹی کار کا ڈھانچہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر روشنی کی اور پلٹ کر کار کے ڈھانچے کو دیکھنا چاہا تو اس کے حلق سے خوشی اور فتح کے احساس میں ڈوبا ہوا ایک نعرہ نکل گیا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جو پینٹ تیار کیا تھا، آخر کار وہ کام کر گیا تھا۔ وہ کار کے ڈھانچے کو محسوس تو کر سکتا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ خوشی سے نیم پاگل سا ہو رہا تھا۔ باہر سے جا کے چیخنے اور داڑنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی لیکن اب اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قسمت کی دیوی کو بالآخر اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے مختلف قسم کے رنگوں پر تجربات کر رہا تھا۔ وہ دراصل ایک ایسا پینٹ ایجاد کرنا چاہتا تھا جس پر گرد نہ جم سکے اور وہ رنگ کرنے کے بعد کار کو پالش نہ کروانا پڑے۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ نسبتاً بہتر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ کو ایک خاص ذاتی فارمولے کے ساتھ مکس کیا تھا۔ اگرچہ ننگی آنکھ سے دیکھنے پر وہ رنگ ہموار لگتا تھا لیکن اگر اسے خورد بین کی مدد سے دیکھا جائے تو یوں لگتا تھا جیسے رنگ ہموار نہیں بلکہ اس کی کھائیاں اور ٹیلے سے بن گئے ہیں، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ جب اس رنگ پر روشنی پڑتی تھی تو روشنی کا انعکاس نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ روشنی منعکس ہو کر واپس نہیں آتی تھی اس لیے انسانی آنکھ اس رنگ کو دیکھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ یہ انعکاس رنگ کے اندر پھیلی ہوئی کھائیوں اور ٹیلوں میں گم ہو کر رہ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں جس چیز پر یہ رنگ کیا گیا ہو وہ موجود ہونے کے باوجود انسانی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی تھی۔ گویا اس رنگ سے لتھڑی ہوئی شے محض ایک عکس بن کر رہ جاتی تھی، 100% سیاہ۔ اس چیز کے خود و خال دکھائی نہیں دیتے تھے۔ گویا یہ ایک غیر مرئی رنگ تھا جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ مارے خوشی کے ایلمو رقص کرنے لگا۔ ٹائیگر خوف اور دہشت کے تاثر سے آزاد ہو چکا تھا۔ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھا۔ غیر معمولی ان معنوں میں کہ اس کا جسم اور اس کی روح اس حد تک متوازن ہو چکی تھی کہ وہ بیک وقت ان دونوں طاقتوں کو استعمال کر سکتا تھا، جبکہ عام آدمی اپنی روحانی قوت کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی قابل فخر خصوصیت تھی جس کے لیے ٹائیگر رب عظیم کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ انسانی خوف کا زیادہ تر دار و مدار صرف ایک چیز پر ہوتا ہے اور وہ ہے موت، یا دوسرے عوامل اسے دہشت میں مبتلا کرتے ہیں، جیسے ایک غبن کرنے والے شخص کو پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی بچے کے اندھیرے سے خوف زدہ ہونے کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ٹائیگر ان سب تاثرات سے بے نیاز تھا کیونکہ اس کی زندگی انسانیت کے لیے وقف تھی اور اس کا دل خداوند کریم کی رضا پر دھڑکتا تھا۔ اس میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنی زبردست تربیت کے دوران میں شدید مجاہدہ کیا تھا۔ نفس پر قابو نے اسے زبردست روحانی قوت بخشی تھی اور فنی تربیت نے اس کے جسم کو روح کا ایسا میکانیکی نظام بنا دیا تھا جس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ ایک مکمل انسان تھا، ایک ایسا انسان جس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے گزرتا تھا۔ وہ خوف اور دہشت سے بے نیاز ہو گیا تھا اور دنیا کی کوئی چیز بھی اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنی موت کا کوئی دڑکا نہیں تھا، بلکہ اب تو صرف فکر رہنے لگی تھی کہ مستقبل قریب میں کون اس کے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ وہ تنہائیوں میں خدائے بزرگ و برتر سے عاجزانہ دعا کیا کرتا تھا کہ اگر اسے زمین پر اسرائیل کا نائب بنایا ہے تو کوئی بے گناہ اس کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو۔ موت کے خوف سے بے نیاز ہونے کے بعد انسان ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے۔ ٹائیگر نے جب ہسپتال میں قدم رکھا تو اس نے زندگی میں پہلی بار یہ سکون محسوس کیا، لیکن وہ اس سکون کی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا۔ راہداری میں چلتے چلتے اس نے ہسپتال کے نگران کی طرف دیکھ کر شناساؤں کے سے انداز میں ہاتھ لہرایا۔ ایک گزرتی ہوئی ادھیڑ عمر کی نرس کی طرف شریر سے مسکراہٹ اچھالی اور ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی ایک مریض بچی کو منہ چڑھایا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ لفٹ تک پہنچ گیا اور پھر اس نے تیسری منزل کا بٹن دبا دیا۔ تیسری منزل خصوصی توجہ کے مریضوں کے لیے مخصوص تھی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اس نے سنسان راہداری میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک دیوار گیر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری سے ایک ایپرن نکال کر اس نے اپنے لباس کے اوپر باندھ لیا اور نقاب پہن کر ٹوپی سر پر جماتے ہوئے قریب ہی لگے ہوئے قد آدم آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اظہار اطمینان کے لیے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دیکھنے میں سروس بوائے لگتا تھا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے ایک بازو پر تولیوں کا گٹھڑ بھی رکھ لیا۔ خصوصی توجہ کے لیے مخصوص وارڈ میں داخل ہونے کے بعد اس نے وارڈ نرس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آج رات کیسا حال چل رہا ہے؟ وارڈ نرس نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا تو اس کا پورا جسم کپکپاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی پوری ہستی کو ایک مقناطیسی جھٹکا لگا ہو۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، وہ تھوک نگل کر بولی۔ کیا تم نئے وارڈ بوائے ہو؟ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جھک کر مریضوں کی لسٹ کا جائزہ لینے لگا۔ تاہم نام پڑھنے کے بعد اس نے بڑی ہی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم بعد میں مجھے وارڈ کا ایک تعارفی چکر لگوا سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ وارڈ نرس ہکلا کر بولی۔ وہ حیران تھی کہ اس نوجوان کی شخصیت میں آخر کون سا تاثر ہے کہ اس کا حلق بات کرتے کرتے ہی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ وہ زور سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے شبہ ہو رہا تھا کہ پہلے اس کے حلق سے آواز نکل ہی نہیں سکی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی طرف اپنی تربیت یافتہ مسکراہٹ اچھالی۔ یہ مسکراہٹ خواتین کو بے پناہ خوابناک محسوس ہوتی تھی۔ وارڈ نرس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ تم سے بعد میں ملاقات رہے گی، ٹائیگر نے نرس سے کہا اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ خصوصی توجہ کے مریضوں والے وارڈ کا دفتر تھا۔ وہاں ٹائپ مشین پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ غالباً اس نے ابھی ایک شیٹ ٹائپ کی تھی اور اب اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ٹائیگر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے شیٹ الٹ کر میز ہی پر رکھ لی، لیکن ٹائیگر دیکھ چکا تھا کہ یہ خصوصی توجہ والے وارڈ کے مریضوں کی نئی لسٹ تھی۔ ٹائیگر نے کافی مشین سے اپنے لیے کافی کا ایک پیپر کپ لبریز کیا اور وارڈ بوائے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی وہ آدمی ہو؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وارڈ بوائے نے چونک کر الجھن اور حیرت سے کشادہ آنکھیں اس پر گاڑ دیں۔ کون آدمی؟ اس نے وضاحت چاہی۔ وہی جو یہاں کاروبار چلا رہا ہے، ٹائیگر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم کس کاروبار کی بات کر رہے ہو؟ وارڈ بوائے کے لہجے میں خفیف سی کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ وارڈ بوائے دہشت زدہ ہو گیا ہے اور دہشت میں وہی شخص مبتلا ہوا کرتا ہے جس کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے۔ اب یہ نخرے چھوڑو اور جلدی سے بتاؤ آج لسٹ پر کون ہے؟ ٹائیگر نے قدرے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ مجھے واپس ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ آخر تمہارے پاس اس کام کے لیے کتنے دن باقی ہیں؟ دبلے پتلے وارڈ بوائے نے ایک بار پھر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا آج مسز گریسن کی باری ہے؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وارڈ بوائے نے تھوک نگل کر کہا، 21 اور 25۔ میں کہتا ہوں وہ اس سے بھی پہلے ہلاک ہو جائے گی۔ ٹائیگر نے بات آگے بڑھائی۔ اس کے لیے تمہیں $50 کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ وارڈ بوائے نے بھی قدرے کھلتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور ایپرن کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے لبادے میں سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال لیا۔ اس نے 50 کا نوٹ الگ کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم میں سے بعض آدمی مریضوں کے منہ سے آکسیجن کے پلگ کھینچ دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا طریقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، لیکن مسز گریسن کا پلگ اگر مقررہ وقت پر نہ کھینچا جائے تو اس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ ہو جائے گا، جو غالباً تمہیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس نے 50 کا نوٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے؟ ٹائیگر نے یہ کہتے ہوئے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا؟ وارڈ بوائے نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی اگر کبھی خود تمہاری حالت ایسے مریضوں جیسی ہو اور تمہارے منہ سے آکسیجن کا پلگ کھینچ لیا جائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ وارڈ بوائے نے چونک کر براہ راست ٹائیگر کی آنکھوں میں دیکھا تو پہلی بار اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔
उसी लम्हे टाइगर का वही हाथ जिसमें 50 का नोट दबा हुआ था तेजी से किसी सांप की तरह लपक पड़ा और उसकी गिरफ्त वार्ड बॉय के नरखरे पर कायम हो गई। शिकार पहले तो कुछ समझा ही नहीं था। उसका एक हाथ अब भी नोट लेने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। फिर जैसे ही उसे अपनी हवा की नाली पर अंगूठे का मोहलक दबाव महसूस हुआ, सब कुछ पल भर में उसकी समझ में आ गया। उसका बढ़ा हुआ हाथ टाइगर के सीने पर जम गया। उसने उसे धकेलने की पूरी कुव्वत से कोशिश की, लेकिन एक तो उसकी जिंदगी और जिस्म के माबैन रिश्ता टूट रहा था, दूसरे टाइगर जैसी चट्टान उसके नातवा हाथ के दबाव से भला कैसे हट सकती थी। इस हाथ से वो लाचार और मजबूर मरीजों के मुंह से ऑक्सीजन का प्लग खींचकर उसे मौत से तो हमकिनार कर सकता था, लेकिन खुद अपनी सांस का सिलसिला बहाल करने के लिए नरखरे से अंगूठे का दबाव खत्म नहीं कर सकता था। वार्ड बॉय की आंखें हल्कों से उबल पड़ी। टाइगर ने हल्का सा झटका दिया। वार्ड बॉय का सांस टूट गया और उसकी जुबान लटक गई। उसका चेहरा बेहद मुजीका खेज लग रहा था। टाइगर ने उसे घसीट कर करीबी दीवार गिर अलमारी में ठूंस दिया। कपड़ों की अलमारी थी और इसमें खासी जगह थी। वो वापस आकर वार्ड बॉय की सीट पर बैठ गया। उसने मेज पर उलट कर रखी हुई शीट उठा ली और उसका मुताला करने लगा। अचानक दरवाजा खुला और एक जिसीम आदमी ने अंदर कदम रखा। वो टाइगर को देखकर चौंक पड़ा। आर्नी कहाँ है? उसने दरियाफ्त किया। चला गया, टाइगर ने जवाब दिया। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? 19वें वार्ड में, उस शख्स ने कहा। लेकिन आर्नी कहाँ चला गया? टाइगर ने शीट उसकी तरफ बढ़ा दी। वो ये शीट मेरे हवाले करके मर गया, टाइगर ने तासुफ आमेज लहजे में जवाब दिया। मर गया? कैसे? वो शख्स चौंक कर बोला। ऐसे, टाइगर ने कहा और उसका हाथ तेजी से लपक पड़ा। उसकी गिरफ्त नौवार्द के नरखरे पर कायम हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन हलक पर दबाव इतना शदीद था कि वो चीखना तो दरकिनार, सांस तक नहीं ले सकता था। दहशत उसके चेहरे पर तहरीर थी और आंखें बेयकीनी से फैलती हुई अपने नॉर्मल साइज से दुगनी हो गई थी। टाइगर ने उसे भी झटका देकर जिंदगी के बोझ से निजात दिला दी और फिर लाश घसीट कर उसी कपड़ों की अलमारी की तरफ ले गया जहां उसने पहले वार्ड बॉय आर्नी की लाश डाल दी थी। नई लाश वार्ड बॉय डंकन की थी। उसने डंकन को भी उसी अलमारी में ठूंस दिया और वापस आकर आर्नी की सीट पर बैठ गया। दो शिकार उसे एक ही जगह और मुकम्मल तन्हाई में मिल गए थे और उन्हें ठिकाने लगाना उसके लिए जरा सा भी दुश्वार नहीं हुआ था। अब उसे तीसरे शिकार का इंतजार था। उसका नाम जैकी था और जब जैकी ने कमरे में कदम रखा तो टाइगर चौंके बगैर न रह सका। नाम से वो अंदाजा नहीं लगा सका था कि जैकी औरत ही होगी, और औरत भी कैसी, बेहद नर्मो नाजुक और हसीन। लेकिन उसकी आंखें बर्फ की डलियों की तरह सर्द थी। वो मुस्कुराती हुई दफ्तर में दाखिल हुई तो जैसी उसकी निगाह टाइगर पर पड़ी, ठिठक कर रह गई। चंद लम्हों तक वो साकत खड़ी रही, फिर उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट दोबारा रक्स करने लगी। इस अंदाज में मुस्कुराना गालिबन उसकी आदत थी। आर्नी कहाँ गया? उसने पूछा। डिंकन के साथ, टाइगर ने जवाब दिया। कहाँ? वो मुस्कुराती हुई उसके करीब आ गई। अभी तक उसकी नजरें एक लम्हे के लिए भी शहजाद के चेहरे से नहीं हटी थी। आओ बताऊं। उसने जैकी का हाथ थाम कर उसे कपड़ों की अलमारी के पास पहुंचा दिया। अलमारी खोलो। जैकी हैरत ज़दा रह गई, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर अलमारी का हैंडल थाम लिया।